النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في شان حبيبه الكريم وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کے پورے مجمع کا جواب مولانا علاؤالدین صاحب چراغ دیناج پوری نے دے دیا۔ اب آپ کو سلام کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اسٹیج پہ بیٹھ کر مائک پہ صرف علاؤالدین صاحب کو سلام کیا تھا، آپ کو نہیں کیا۔ آپ نے سمجھا کہ مولانا چراغ صاحب نے جواب دے دیا، ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے نہیں۔ میں نے صرف ایک کو سلام نہیں کیا اور نہ کوئی چندے کی اپیل کی ہے۔ چندہ مولانا محفل صاحب نے آپ سے طلب فرمایا، اپنے لیے نہیں مدرسے کے لیے۔ جی سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو سلام کیا، سلام تو سلام کرنا ہے سنت اور سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ السلام علیکم۔ میں مولانا محفل اشرف صاحب کے گاؤں میں پہلی بار آیا اور پہلی بار مجھے یہ معلوم ہوا کہ گاؤں میں 2 مرتبہ سلام کرنا پڑتا ہے، تب 1 مرتبہ جواب ملتا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھتے، قوت حافظہ آپ کا، یادداشت اور تیزی ذہن آپ کو عطا فرمائے۔ آمین۔ مدرسہ قائم ہو ہی رہا ہے، اس مدرسے میں آپ تعلیم بالغہ ضرور حاصل کریں۔ اب میں سوچتا ہوں کہ مجھے تقریر کا وقت نہیں دیا، تقریر رات کے اس آخری حصے میں نہیں ہوتی ہے، تقریر جاگتے ہوئے ذہن کے ساتھ اور جاگتے ہوئے افراد کے سامنے کی جاتی ہے۔ اب یہ وقت تو ایسا ہے کہ دلبر شاہی صاحب اپنی آواز کا جادو جگائیں اور آپ کے سینوں میں دبی ہوئی آواز کو باہر نکالیں، تبھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور مولانا علاؤالدین صاحب نے بڑی محنت کی اس جلسے کو سجانے کے لیے، میزے لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آپ مولانا کاظم صاحب کی یہ بڑی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں سوچتا ہی ہوں کہ میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پیش کروں، پھر قرآن کی کسی نہ کسی آیت کا انتخاب کروں، اس کے بعد پھر میں اس کا ترجمہ بیان کروں، پھر تفسیر بیان کروں، پھر شان نزول بیان کروں، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کروں، اب اس پر کچھ تمہید بیان کر کے تقریر شروع کروں۔ تو تقریر کا وقت ہے کہاں کہ میں تمہید اور یہ سب بس میں اپنا کچھ اسٹیمنا بنانے کے لیے ادھر ادھر کی کچھ بات کر کے میں اپنا ذہن بنا رہا ہوں کہ کس انداز سے میں اپنی گفتگو شروع کروں کہ میری بات آپ کے اذہان میں محفوظ ہوتی چلی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ شب بڑی عظمتوں والی، برکتوں والی، رحمتوں والی، نعمتوں والی، دولتوں والی شب ہے۔ اس شب میں اللہ رب العزت جل وعلا تبارک و تعالی آسمان اول پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور جتنے نئی روحوں کو دنیا میں بھیجنا ہوتا ہے اور جتنوں کو دنیا سے رخصت کرنا ہوتا ہے، ان سب کے نام، والدین کے نام، قبیلوں کے نام فرشتوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے علماء ربانیین نے فرمایا کہ اس شب میں عبادت کیجئے، ریاضت کیجئے، درود و سلام کی کثرت کیجئے، تاکہ جب آپ کے نامہ اعمال بارگاہ عزتی میں پیش کیے جا رہے ہوں اس وقت آپ سربسجود ہیں۔
لوگ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مقابلے میں فرقہائے قاتلہ گستاخان اولیاء غداران خدا باغیان رسول کہتے ہیں کہ صاحب یہ لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں، اس کا ثبوت تو کہیں ہے ہی نہیں. یہ تو سب بریلی سے مولانا احمد رضا نے ایجاد کر دیا کہ قبروں پہ جاؤ، مزاروں پہ جاؤ. یہ سب جو اعلیٰ حضرت بریلی والے ہیں سب ان کے کارنامے ہیں. دین میں مزاروں پہ اور قبرستان میں جانے کی کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آج کی شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے تشریف لے گئے. حضرت صدیقہ عائشہ صدیقہ حیران ہے کہ مصطفیٰ کہاں چلے گئے، تلاش کر رہی ہیں. آخر آپ کاشان اقدس سے باہر نکلی اور جنت البقیع کی طرف روانہ ہوئی. دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں جملہ بدخونین جنت البقیع کے لیے اپنے دستہائے ناز بلند کر کے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے مغفرت کی دعائیں فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. تو آج لوگ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ جانا، قبرستان میں جانا، زیارت قبور کرنا یہ بدعت ہے. رسول اللہ کے زمانے میں زیارت قبور کے لیے کوئی نہیں جاتا تھا. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ زیارت قبور کو جانا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے، سنت ہے. ہائے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علامہ حضور توصیف رضا خان صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کیونکہ اسٹیج پر بڑے بڑے مفتیان کرام بھی تشریف فرما ہے. میں ان مفتیان کرام کی موجودگی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کی قسم میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے اپنی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ یثرب کا جو سفر فرمایا اس وقت مدینہ نہیں تھا. رسول اللہ کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے یا تجارت کے غرض سے یثرب تشریف لائے تھے. وہاں پیام اجل آ گیا، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کو وہی دفن کر دیا گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر کے ہو گئے تو حضرت آمنہ اپنے لخت جگر کو اپنے ساتھ لے کر تشریف لائی. کہاں؟ یثرب میں. کس نیت سے؟ حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ساتھ میں کس کو لائی؟ اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں شب برات میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا سفر فرمایا ہے وہ زیارت مزار عبداللہ کی نیت سے سفر فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ اپنے باد. والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کی نیت سے آپ نے سفر فرمایا. والدہ ماجدہ نے فرمایا تھا اے محمد چلو میں تمہیں تمہارے والد کی قبر کی زیارت کراؤں. سبحان اللہ. زیارت کے لیے تشریف لائے. واپسی پر حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیام اجل آ گیا اور مقام ابا میں آپ کا وصال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے مقام ابا میں اپنی والدہ ماجدہ کے لیے قبر تیار فرمائی، آپ کو دفن فرما دیا. ایک زمانے کے بعد، ایک دور گزر جانے کے بعد ان سعودیوں کو، ان نجدیوں کے دل کا کوڑ پھوٹا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ایشین لوگ،
یہ بر صغیر کے لوگ، یہ عاشقان مصطفیٰ اس پہاڑی پر آتے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کر رہے ہیں، تو ان ظالموں نے، ان نجدیوں نے، ان سعودیوں نے، جو بے کلمہ ہے تو یہود ہے اور با کلمہ ہے تو سعود ہے، ان سعودیوں نے اس پہاڑی کو بلڈوزر کی مدد سے پلٹ دیا۔ اللہ، جب اس پہاڑی کو پلٹا تو اس پہاڑی سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدس جسم مبارک ظاہر ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جب ان کی نعش مبارک ظاہر ہوئی تو یہ سعودی لوگ اٹھا کر لے گئے اور نامعلوم مقام پر لے جا کر رکھا ہے، آج تک ہمیں معلوم نہ ہو سکا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو کھا جاتی ہے، فنا کر دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، گلا دیتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے، یہ قوت و توانائی اللہ نے زمین میں ودیعت فرما دی ہے کہ انسان جب زمین میں جاتا ہے تو زمین انسان کے جسم کو گلا دیتی ہے، سڑا دیتی ہے، فنا کر دیتی ہے، کھا جاتی ہے۔ یہی آپ بھی کہہ رہے ہیں، مگر آگے چل کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اگر کسی کے سینے میں قرآن کے 30 پارے محفوظ ہو گئے، اگر کوئی حافظ قرآن ہو گیا، اب وہ زمین میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین سے وہ یہ طاقت و قوت و توانائی سلب فرما لیتا ہے کہ زمین حافظ قرآن کے جسم کو گلائے، سڑائے، فنا کرے یا کھائے۔ اب زمین کیا کرتی ہے؟ زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے۔ یہ قرآن کی برکت ہے کہ حافظ قرآن کے جسم کی زمین حفاظت کرتی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کر رہی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت سرکار دو عالم، عظمت سرکار دو عالم، عظمت قرآن، شان اسلام، علامہ الحاج حضور توصیف ملت۔ جب زمین حافظ قرآن کے جسم کی حفاظت کرتی ہے تو صاحب قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ جب صاحب قرآن کے حال کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو صاحب قرآن جس کے بطن مبارک میں 9 مہینے خلوہ کر رہا ہو، اس کے جسم کی بھی زمین حفاظت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اظہار حق کانفرنس میں اس مقدس شب میں بہت ساری باتیں عرض کرنا چاہتا تھا، مگر تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں۔ اسی اظہار حق کانفرنس میں مولانا محفل اشرف صاحب کے ذہن میں القاء ہو گیا، یا لوگوں نے کاناپوسی کر کے یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ راستے کے لیے بھی آپ کام کر لیجئے، مدرسے کی زمین تو ملی گئی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آپ کے یہ کون سا گاؤں ہے؟ جاگیر گچھ، جاگیر گچھ۔ جاگیر گچھ میں 2 افراد نے، کیا نام ہے؟ محمد فاروق اور رحمت نے، دونوں بھائی ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے مل کر مدرسے کے لیے زمین دے دی ہے۔ جی، مجھے یاد آیا آپ کے گاؤں
जागीरगंज में दो भाइयों ने मिलकर मदरसे के लिए जमीन दी है और रुए जमीन पर जो सबसे पहली मस्जिद बनी है मस्जिद नबवी शरीफ, उस मस्जिद के लिए जब जमीन का मामला आया था तो रसूलुल्लाह के दो नौजवान सहाबी थे। आवाज जिंदाबाद है, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उन दो नौजवान अल्लाह के रसूल के आशिकों ने अपनी जमीन पेश कर दी थी कि इस जमीन पर आप मस्जिद बना दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मस्जिद बनने का मामला आया था तो वहां एक यहूदी का मकान भी था। उस यहूदी के मकान को वहां से हटाने के लिए सहाबा ने कुछ लोगों से ताउन की अपील की कि यहाँ से इसको हटाकर दूसरी जगह दी जाएगी और यहाँ से रास्ता दिया जाएगा। तो आज मैंने इस स्टेज पर देखा कि उसी सुन्नत पर मौलाना महफिल अशरफ साहब ने अमल किया कि जमीन तो मिल गई है मगर रास्ते के लिए कुछ चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। आपने दिया।